بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کے باطل عقائد و نظریات کا ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کو تمام جائز معاہدے پورے کرنے کا حکم دیا گیا اور ان جانوروں کے بارے میں بتایا گیا جو مسلمانوں پر حرام ہیں اور جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں۔ نمبر 2، وضو، غسل اور تیمم کے احکام بیان کیے گئے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے اور ناانصافی کرنے سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 3، بنی اسرائیل سے عہد لینے، ان کے عہد کی خلاف ورزی کرنے اور اس کے انجام کو بیان کیا گیا۔ نمبر 4، بنی اسرائیل کا جبارین سے جہاد نہ کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 5، چوری کرنے اور ڈاکہ ڈالنے کی سزا کا بیان، شراب اور جوے کی حرمت کا بیان، قسم کے کفارے کا بیان، احرام کی حالت میں شکار کے احکام، قرآن کے احکامات پر عمل کو ترک کرنے کی وعید، یہودیوں، عیسائیوں، منافقوں اور مشرکوں سے ہونے والی بحث کا بیان ہے۔ نمبر 6، مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اصلاح کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کی جائے اور گناہ و سرکشی کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون حرام ہے۔ کفار کے ساتھ دوستی کرنا حرام ہے۔ نیز گواہی کے متعلق فرمایا کہ گواہی دینے والا عادل ہو اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے، مسلمانوں کے درمیان مساوات قائم کی جائے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہی ہے اگرچہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شریعت اور ان کے طریقے مختلف تھے۔ نمبر 8، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پوری مخلوق کو عام ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عام تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 9، عبرت اور نصیحت کے لیے اس صورت میں یہ 3 واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے 2 بیٹوں قابیل اور حابیل کا واقعہ۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزے، کھانے کے دسترخوان کے نازل ہونے کا واقعہ۔ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔